بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم نے سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل نماز تراویح میں سنی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الرعد کا کچھ حصہ بھی آج کی نماز میں پڑھا گیا ہے۔ سورۃ الرعد میں رعد فرشتے کے حوالے سے رات اشارتاً بات ہوئی تھی کہ رعد فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر متعین ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ بادلوں کو ادھر سے ادھر دھکیل کر لے جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش برسانے کا وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو دھن گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دھن گرج کی آواز رعد فرشتے کی آواز ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ اشارہ ہے کہ جو نظریہ رعد فرشتے کا ہے کہ اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کو شریکوں سے پاک بیان کرنا، یہی نظریہ اور عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنے خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے متعلق بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ مقصد نزول قرآن ہے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا۔ فرمایا اس لیے قرآن نازل کیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر، ہر قسم کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آئیں۔ اور یہی نظریہ اور یہی عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب توریت میں بھی بیان کیا گیا۔ آگے چلے تو اسی صورت کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر تورات کے نزول کا مقصد بیان ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے تورات عطا فرمائی، آیتیں عطا فرمائیں، اور ان کی بھی یہی تشکیل تھی، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آئیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کا در دکھانا، بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصر کے گورنر بھی رہے ہیں، اور ایران اللہ نے انہی کے ہاتھوں فتح کرایا۔ ایران اس وقت کی سپر پاور تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ شاہ ایران کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت ربیعہ بن عامر، جن کے بدن کے کپڑوں پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے، حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاہ ایران کے دربار میں پہنچے ہیں تو شاہ ایران نے کہا کہ بھائی تم آخر ہو کون، تمہارے یہ حالات کیا ہیں، اور تم میرے دربار میں چلے آتے ہو، اور جناب علی تمہیں کوئی خوف خطر بھی ہم سے نہیں ہے، آخر تم لوگ کہاں کی مخلوق ہو، چاہتے کیا ہو ہم سے؟ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ایران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا جی ہماری تشکیل کی گئی ہے۔ اچھا تمہاری تشکیل ہے، تو کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہ جی ہمارا ایک ہی پیغام ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ایک جملے کے اندر ایسی جاندار تقریر کر ڈالی کہ شاہ ایران کے پاؤں کانپنے لگے۔ یہ کیا کہا تم نے؟ کہ جی میں نے یہ کہا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہماری تشکیل کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اس اللہ کی غلامی میں لانا، اور آپ نے اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کے معبود بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سجدے کراتے ہیں اپنے سامنے، تو لہٰذا ہم اللہ کے بندوں کو آپ کے شر سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ کمال کی تقریر کر ڈالی۔ شاہ ایران نے کہا کہ مجھے تو یہ دیوانے لگتے ہیں، ایسا کرو، چونکہ قاصد ہیں، قاصدوں کا احترام ہوتا ہے، ہم انہیں قتل نہیں کرتے، ان کو روانہ کرو اور ان کو ایک تحفہ دے دو، ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے اس کے سر پہ رکھ دو۔ مذاق دیکھیں، ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے حضرت ربیعہ بن عامر کے سر پہ رکھ دو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے دیکھتے رہے، سوچتے رہے۔ اللہ اکبر، جب وہ مٹی کا ٹوکرا لایا گیا، انہوں نے خوشی خوشی سر پہ رکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا چلو جی ایران کی فتح مبارک ہو۔ کیا کہا؟ چلو ایران کی فتح مبارک ہو۔ شاہ ایران نے کہا کہ یہ کیا کہہ کے جا رہے ہو کہ جناب علی آپ نے اپنے ملک کی زمین کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی ہے، تو اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ایران کی فتح نصیب فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لانا ہے، یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر معبود کی غلامی میں لانا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس نور ہدایت کا پیغام آ چکا، اب اس کو قیمتی سمجھو، اسے قبول کرو اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ۔ کیوں کہ شکر کرنے سے نفع کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناقدری ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ شیطان کے حملے اور شیطان کی دغابازی سے بھی خبردار فرما دیا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ دن قیامت کے شیطان جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو کے کیا کہے گا کہ بھائی دیکھو، ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور ایک کچھ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میں روزانہ آتا تھا اور تمہیں طرح طرح کے وعدے دیتا تھا۔ فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ وفا کی، میں نے وعدہ جفا کی تمہارے ساتھ، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور، کوئی دبدبا نہیں تھا، ڈنڈے کے زور سے میں نے تمہیں اللہ کا نافرمان نہیں بنایا، بلکہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی۔ میں تمہیں اللہ کی بغاوت پہ اکساتا تھا، دعوت دیتا تھا اور تم میرے ساتھ ہو لیتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے منہ پہ ملامت کرو کہ تم قابل ملامت ہو، تم لائق ملامت ہو کہ تم نے جھوٹے کے وعدوں پہ اعتماد کیا اور سچی ذات کے وعدوں پہ تم نے اعتماد نہ کیا۔ یہ میرے بھائیو، شیطان دن قیامت کے انسان کو سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ تو نافرمان ہوا، تو نے کس کو چھوڑا اور کس کا ساتھ دیا؟ فرمایا ذرا یہ تو سوچ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں شیطان کی اسلام دشمنی اور انسان دشمنی کو مثالوں سے بھی بیان فرمایا۔ آگے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اور کلمہ شرک کو دو مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اس صورت کی جو ہے یہ آیت نمبر میرے سامنے 24 ہے۔ فرمایا اللہ کی توحید کی مثال کیا ہے اور شرک کی مثال کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاکیزہ درخت والی۔ کلمہ طیبہ کیا ہے بھائی؟ پڑھو بھائی، تھک گئے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاکیزہ اور طیبہ درخت والی۔ وہ درخت کیسا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کے ٹہنے فضاؤں میں لہراتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، سارا سال اس کا پھل میسر ہوتا ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت والی ہے کہ اس کی شاخیں فضاؤں میں، جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور اس کا پھل سارا سال ہر کہیں ہر موسم میں ملتا ہے۔ فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ یوں مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے نفع کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نفع حاصل کریں، لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ کون سا؟ کہ جس کی
جڑیں زمین میں پیوست ہیں، بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور شاخیں اس کی فضاؤں میں، اور سارا سال پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں وہیں کھجور میسر ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، پھر اشارہ کر دیا کلمہ طیبہ کی مثال اس والی ہے کہ کلمہ جس کے دل میں جڑے گاڑ لیتا ہے نا، فرمایا وہ پھر آسانی سے اس کے دل سے نکلتا، بدن تو کٹ سکتا ہے لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کا تصور ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اس کی شاخیں بہت بلند ہیں، جڑیں دل میں لگتی ہیں، تعلق اوپر اللہ سے جڑ جاتا ہے، اتنا تعلق ہے۔ اور فرمایا کہ شاخیں بلند ہوتی ہیں اور اس کا میوہ اور پھل بڑا لذیذ ہے، سارا سال ملتا ہے۔ فرمایا جیسے کھجور میں مٹھاس بھی ہے، سارا سال میسر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مسئلے میں اللہ نے مٹھاس بھی رکھی ہے اور ساری زندگی کا یہ سرمایہ بھی ہے، زندگی کا۔ اور جس کا آخری وقت اس کلمہ کے ساتھ گزر گیا اور اس کلمہ پہ موت آ گئی، موت کی دیر ہے، دخل الجنہ، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فرمایا یہ مثال ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے ذرا شرک کی مثال سمجھو۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، شرک کی مثال کلمہ خبیثہ اور گندے کلمہ کی مثال کیا ہے؟ گندے درخت والی ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر اوپر اگتا ہے، مالہا من قرار، اسے زمین کے اندر کوئی بھی مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ کون سا ہے؟ تمہ۔ تمہ دیکھا ہے کسی نے؟ اس کی بیل ہوتی ہے زمین پہ پھیلی ہوئی، میٹھا ہوتا ہے نا تمہ، خربوزے کے رنگ کا ہوتا ہے، رنگ بڑا پیارا ہوتا ہے، خربوزوں میں ملا کے رکھ دیں تو پہچان نہیں ہوگی، لیکن اگر چکھ لیا تو 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا کہ شرک کی مثال ہے، تمہ کی بیل ہے، زمین پر اگتی ہے، جڑ اس کی اوپر اوپر ہے، ہاتھ سے کھینچو تو مکمل جڑ نکل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ لگنے والا جو پھل ہے ظاہراً تو بڑا خوبصورت ہے، چمک دمک ہے، لیکن انتہائی کڑوا ہے، زہریلا ہے۔ فرمایا خیال کرو شرک جو ہے اس کی کوئی بنیاد کلمہ خبیثہ کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے چمک دمک پہ مت جانا، زیادہ ہیں یہ چمک ہے وہ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا جو پھل ہے وہ انتہائی زہریلا ہے، یعنی شرک کا انجام انتہائی برا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انتہائی برا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اس مسئلے کو بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنے بیوی بچوں کو جو ہے آج جہاں بیت اللہ الکریمہ مشرفہ ہے یہاں جب چھوڑا، بالکل بے آب و گیاہ بنجر علاقہ، یہاں ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چند دنوں کے نو مولود ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر کے جب وہاں سے جانے لگے، اللہ رب العزت نے بیوی بچے سے کلام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب پہاڑ کے پچھلی جانب چلے گئے، عرض کرتے مولا اب تو کچھ آپ سے باتیں کر لوں۔ فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو نظریہ کیا بیان کیا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، میرے مولا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ دیکھنے والا جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ اسی نظریے کو بیان کروایا گیا۔ اس سورت کا اختتام ہوا۔ آگے سورت الحجر، چونکہ وقت کم ہے میں نے ارادہ کیا کہ 20 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ سمیٹا کریں گے بات کو، تو کوشش یہ ہے کہ اشارے ہو جائیں۔ سورت الحجر کا آغاز، حجر اصحاب الحجر، بستیوں والے، یہ کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور ان پر بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی پاداش میں اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کا بھی یہاں تفصیلی قصہ آئے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کا دن ہوگا کافر افسوس کرے گا ہے کاش میں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو مان لیا ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا، کافر جو ہے نا وہ افسوس کرے گا لو کانوا مسلمین، کاش میں کیا بن جاتا؟ مسلمان بن جاتا۔ لیکن اگر بننا ہے تو دنیا میں بن جا، اس لیے کہ وہاں کا افسوس کسی کام آنے والا، یہاں کا ایک آنسو بھی کام آ جائے گا، اور وہاں رو رو کے انسان کے آنسو، پھر خون جاری، پھر پیپ جاری ہو جائے اور انسان اپنے پسینے میں غرق ہو جائے گا، مگر اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ یہاں ایک قطرہ آنسو بھی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آگے چلے سورۃ النحل ہے، تفصیل تو کافی ہے اس میں، لیکن چلیں سورۃ النحل ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ فرمایا جو مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مسئلہ رات فرشتے نے بیان کیا وہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، وہی مسئلہ حضرت صالح علیہ السلام نے اصحاب الحجر کے سامنے بیان کیا، اور وہی مسئلہ مکھی، شہد کی مکھی کی زندگی سے عیاں اور نمایاں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں قرآن سے مسئلہ حق سمجھ نہیں آتا تو اس مکھی سے ہی سبق حاصل کر لو۔ مکھی
اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے جہاں مکھی کی مثال بیان فرمائی، مکھی کی مثال سے 2 آیتیں پہلے اللہ رب العزت نے گائے اور بھینس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ بھی وقت آنا تھا کہ قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے انسان کو عقل نہ آئی اور سمجھ نہ آئی، مسئلہ سمجھانے کے لیے جانوروں اور مکھیوں کی مثالیں میرے رب کو دینا پڑ گئی۔ انسان گرا اپنے مقام سے یا نہیں گرا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، گر گیا اپنے مقام سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، میری وحدانیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا کبھی دیکھا ہے تو نے تیرے گھر پہ بندھی کالے رنگ کی بھینس ہے، بھینس کا رنگ کیا ہے؟ کالا، تو نے اس کو چارہ ڈالا ہرا، پانی پلایا بے رنگ اور سو گیا، اور میں اللہ رب العزت نے اس کے پیٹ میں اپنی قدرت کی مشینری لگا رکھی ہے، میں اللہ نے اس کے معدے کے اندر آنے والے اس چارے اور غذا کو 3 حصوں میں گرینڈ کر کے تقسیم کر دیا ہے، کچھ کا ہم نے فضلہ اور گوبر بنا دیا، کچھ کا خون بنا دیا، اور کچھ کا ہم نے دودھ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے جاری کر کے، پیٹ سے نکال کے 2 گندگیوں کے بیچ سے، من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، گوبر کا رنگ الگ ہے اس کی بو الگ ہے، خون کا رنگ الگ ہے اس کی بو الگ ہے، ان 2 گندگیوں کے بیچ سے ہم بچا کے تیرے برتن میں پہنچاتے ہیں لبنن خالصن، خالص دودھ۔ کون سا دودھ؟ بھینس کالونی کے اندر خالص، باہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ وہاں تک تو برتن میں جب آئے گا تو خالص ہوگا، باہر کی ذمہ داری۔ میرے رب نے فرمایا، اشارہ کر دیا کہ میں اللہ نے جب اتنی گندگیوں سے بچا کر تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے، میرے بندے ذرا سوچ، تو پکار کرتا ہے ملاوٹ کر کر کے غیر اللہ کی، فرمایا تجھے بھی میں اللہ کی پکار کرنی ہے تو کیسی کر؟ خالص کر۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے شہد کی مکھی کا حال بیان فرمایا، فرمایا شہد کی مکھی کو بھی دیکھ لو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ جناب علی درختوں میں، پہاڑوں میں اور چھتریوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، اور پھر جناب ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو نگران ہے، جو چھتے سے ادھر ادھر جاتی۔ مزے کی بات ہے، یہی ہزاروں مکھیاں ہیں، مگر ہزاروں مکھیوں میں سے اگر انڈا دے گی تو صرف ملکہ مکھی دے گی۔ کون؟ نسل جو ہے نا، نسل، عمدہ نسل چلاتے ہیں میرے رب، عمدہ نسل چلے گی۔ باقیوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا تم نے افزائش نسل کی فکر نہیں کرنی، تم میرے بندوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ مکھی کو رب نے بندے کی خدمت میں لگایا، جا اور پھولوں سے، پھلوں سے میٹھا اور خوشبودار رس نچوڑ کر لیا اور آ کے چھتے میں ڈال، اور یہاں میرے بندے کے لیے میٹھا مشروب یعنی شہد تیار کر۔ سبحان اللہ۔ وہ رب کیسا ہوگا جس نے مکھی کے پیٹ سے دنیا کا سب سے بہترین مشروب تیار کر کر بندے کو کھلایا اور پلایا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ اتنے اعلیٰ قسم کے غذائیت کے انتظام کر سکتا ہے، وہ شریکوں کے لائق ہے؟ اس کہو وہ وحدہ، ہاں وہ اپنے کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تو وہ عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے بندوں کو ایک بات بیان فرمائی کہ یہ تو میری حیثیت ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے اور پکارتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ آسمان و زمین میں سے رزق کے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو ایک ذرہ بھی رزق کا پہنچا دیں۔ رازق کون ہے؟ جب رازق اللہ، دینے والا اللہ، تو مانگنا کس سے ہے؟ بھئی دینے والا کوئی ہو، مانگیں کس سے؟ یہ انصاف کی بات ہے؟ جہاں سے ملتا ہے وہیں دامن پھیلانا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو ہو سکتا ہے نا ہم ان کے در پہ جائیں، ان کے وسیلے سے کہیں تو آپ دیں، ممکن ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہماری نہ سنے۔ میرے رب نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میں اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان صورتوں کی دعوت قبول کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔